الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شام جب ہوتی ہے تو ڈپریشن میں جو ہے ہم چلے جاتے ہیں نا، یعنی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، دل کی گھبراہٹ، دل کا دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے، بے چینی سی ہو جاتی ہے، سر پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ ہر شام کو یہی کیفیت ہوتی ہے، جسے جو ہے یہ میڈیکلی حساب سے جو ہے یہ کہتے ہیں ڈپریشن یا انزائٹی وغیرہ جو ہے اس قسم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہیں کہ جب ایسی کیفیات آپ کی جو ہے لگاتار طاری رہیں تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ آپ وضو کریں تو وضو سے جو ہے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ جو ہے اپنے اندر فریشنس محسوس کریں گے، تر و تازہ اپنے اندر جو ہے محسوس کریں گے۔ اس میں زیادہ تر جو یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے کئی دن جو ہے نہ وضو کرتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو زیادہ تر وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو ان قرآن پاک کی تلاوت، دیگر اذکار جو ہیں اور باوضو رہنا، غسل بھی جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ کرنا، تو یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے نا، تو اس میں زیادہ تر بندہ جو ہے ان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے حل یہی ہے، یا قرآن پاک کی جو ہے آپ تلاوت کیا کریں، روزانہ ایک رکوع جو ہے آپ تلاوت کیا کریں۔ اور اگر کوئی جو ہے بندہ قرآن پاک کی روزانہ ایک رکوع کی تلاوت نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ سورہ فلق یاد کر لے۔ سورہ فلق ایک ایسی زبردست دعا ہے کہ اس کے شان نزول یہی ہے، جب کفار نے جو ہے وہ اپنا فن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آزمایا، تو اس وقت جو ہے رب تعالیٰ نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ نازل کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی جو ہے تکلیف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی تو سورہ فلق پڑھ کر جو ہے آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے نا، تو پورے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا وہیں تک جو ہے آپ مل لیا کرتے تھے۔ اس سورہ فلق کے بے شمار فضائل ہیں، رزق کے حوالے سے بھی جو بندہ تنگ ہے تو وہ روزانہ سورہ فلق 111 مرتبہ پڑھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے گھر ایسے رزق آئے گا کہ دروازے توڑ کر اس کے گھر میں رزق آئے گا، جو روزانہ 111 مرتبہ سورہ فلق پڑھے گا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی اگر ڈپریشن کا مریض جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے تو بہتر ہے۔ اگر قرآن پاک بعض اوقات کہیں بندہ سفر میں چلا جاتا ہے، کہیں تو ان کو میسر نہیں ہوتا، تو سورہ فلق وہ یاد کر لے، وہ روزانہ سورہ فلق جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر دیا کرے، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پی لیا کرے، یا اگر جو ہے کسی ایسے شخص کو خود ہی دم کر کے اسے کہے کہ منہ پر مجھے زور سے 3 دفعہ چھینٹے مار دیں، تو ماتھے پہ جو ہے چھینٹے لگانی ہے جو بھی متاثر شخص ہے، تو انشاءاللہ اس کے جو ہے یہ ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وظیفہ مسلسل آپ نے کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، کیونکہ اثرات ختم بھی ہو جائیں نا تو بعض اوقات انسان کی عادت بن جاتی ہے اس کے کیفیات میں، کیونکہ زیادہ عرصہ اس کیفیات میں گزر جائے نا، زیادہ سے مراد یہ کہ یار 40 دن بھی کوئی بندہ کسی چیز میں جو ہے وہ آ جاتا ہے نا تو وہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ تو آپ جو ہے اس کو مسلسل کرتے رہیں، آپ خود اس چیز کو محسوس کرتے رہیں گے، ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ بیماری مکمل بھول جائے گی کہ میں جو ہے کبھی اس مرض میں مبتلا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، سب سے بڑی کیفیت ہوتی ہے یقین کی۔ جو بھی وظیفہ کیا جائے یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے اس میں کتنی بے شمار برکتیں آپ حاصل کر سکیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔